السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج ہم سورہ یاسین جو قرآن کی 36 نمبر کی صورت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اردو میں۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کے بارے میں ایک بات غور طلب ہے کہ سورہ یاسین کو جو ہے وہ قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل بھی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی باپ دادا نے ظاہر ہے کہ خبردار نہیں کیے گئے تھے، تو اب ان کی بھی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، یعنی ہماری بھی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہوگا ترجمے کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا نے ایک طریقے سے ہمیں وہ کیا، پڑھایا ایک طرح سے، اور اپنے اپنے جیسے مسلک میں پیدا ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ قرآن کریم تو مسلکوں کو نہیں مانتا، وہ تو فرقہ پرستی کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن اسی لیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، اور ہمیں سے غور سے پڑھنا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے، ناٹ جسٹ لائک اے اسٹوری بک۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم ایسی قوم کو خبردار کرو جس کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھ رہی ہوں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ ہم پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صرف یہ قرآن اس وقت کے لیے تو نہیں تھا نا، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ کس کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں ہم میں سے؟ بتائیں، جو قرآن اگر کہتا ہے وہ چیز جو ہمیں اچھی نہیں لگتی یا جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوتی ہے، کہ ہم اسے مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر؟ آگے میں پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانع ہو رہی تھی۔ تھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور توق بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ گلے میں جو ڈالتے ہیں نا، جس سے وہ ساتھ میں چینز اٹیچ ہوتی ہیں، اور چنز تک میرا خیال ہے ٹھوڑیاں شاید چنز کو کہتے ہیں، چن جو ہمارا ہوتا ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ، تو اس کی وجہ سے، اور یہ نخوت اور تکبر جو قرآن کی بات ماننے نہیں دیتا، ہم ٹھیک ہیں، ہماری ہٹ دھرمی ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے مسلک میں، ہم نہیں مانتے قرآن کی بات، ہم تو فلانے اس میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو یہ، مطلب یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ اب اس کے فٹ نوٹس ہیں۔ ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہٹ دھرمی اور غرور کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں۔ ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے، اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی مجھے جو سمجھ میں آتی ہے یہ جو سن کے،
کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے غور سے سننا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تفکر اور تدبر کرنے کے لیے بولا ہے قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں، جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ علماء کی پریزنس میں پڑھنا چاہیے، ویسے نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے یہ بات، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا، ایسی کوئی بات فرمائی ہے، مفہوماً میں بتا رہی ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسکالر، تو اب ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ٹھیک ہے، سوال ہے۔ اچھا، تو اس سے آگے اور پیچھے دیوار کا یہ بھی مطلب جو بات بتائی گئی ہے، جو فٹ نوٹس میں نے پڑھے، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو پچھلی جو بستیوں کا، قوموں کا جو انجام ہوا، ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے وہ نہیں سنا، ان پہ کس طرح سے عذاب پہ عذاب آئے، نہ جانے کتنی قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں، اور ان رستوں سے لوگ گزرتے بھی ہیں، کیونکہ وہ جگہیں موجود ہیں جن کے اوپر عذاب آئے ہیں، وہ بالکل ویران ہو گئی ہیں وہ جگہیں، ان پر کوئی اور آ کے پھر بسا نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، آگے اور پیچھے دیوار، مطلب ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، وہ اپنے ہی اس میں اپنی غرور تکبر میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے کسی اور کی بات نہیں سمجھتے، اور نہ آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب ریزننگ نہیں کر سکتے وہ آگے پیچھے دیکھ کے۔ آگے پڑھی ہوں، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے، ہر عمال کا، ہر فعل کا، ہر عمل کا جو ہے وہ حساب کتاب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو درج کر رہا ہے۔ یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھ رہی ہوں، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ۔ اچھا، بستی ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ریموٹ سی جگہ ہوگی، نہیں، جہاں پہ لوگ بستے ہیں، جیسے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہ بستی ہے، وہاں پہ لوگ بس رہے ہیں، بستی کہلائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی ریموٹ سی بستی نہیں ہے، جہاں پہ لوگ بستے ہیں، جہاں پہ گھر ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ بستے ہیں، ان کو بستیاں کہتے ہیں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ انہی تو بستی میں آپ سوچیں، آپ جہاں بستے ہیں، آپ جس گھر میں ہیں، آپ کی وہ بستی ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف وہ رسول بھیجے، دو رسول بھیجے، اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پہ ٹھہر کے، قرآن میں جو ہے 7 مبین، مطلب سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، اور اس 7 کی بھی بہت ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ پہ جو ہے آپ دیکھیے گا مبین جو ہے وہ 7 ٹائمز آیا ہے، 7 دن میں زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے، اور پھر 7th ڈے سسٹم بنایا، 7th ڈے، اور اسی طرح سے جو ہے 7 دنوں کا جو ہے وہ 7 مرتبہ مبین کیوں ہے؟ غور کرے سورہ رحمان سورہ یاسین پر، سورہ رحمان پہ بھی کرنا چاہیے لیکن سورہ یاسین پر، کیونکہ قرآن کا دل اسے کیوں کہتے ہیں، اور اس پہ ذرا غور و خوض کریں کہ کیوں یہ قرآن کا دل ہے، کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ اچھا، جو بھی لوگ بیمار ہیں، اور جو بھی آپ میں سے اکثر جو جادو اور جنات یا واٹ ایور کوئی بھی بیماری ہے، آپ کو یہ ہے یا وہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ آپ بار بار جو ہے اسے پڑھے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے نا اگر بار بار پڑھے تو اچھی بات ہے، اور ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر 3 بار پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے سورہ یاسین، اٹس ناٹ لیندی، اور مجھ سے اگر پڑھی نہیں جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، تو میں تو پھر یہ بھی کر لیتی ہوں کہ میں عبداللہ جوہنی صاحب کی آواز میں جو ہے سورہ یاسین سن بھی لیتی ہوں، تو بار بار اس کا لوپ لگا کے سنتے رہیں، اور درود شریف کا، درود ابراہیمی کی بات کر رہی ہوں، کوئی اور درود کی بات نہیں کر رہی ہوں، درود ابراہیمی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے، اس کی بکثرت جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں چلتے پھرتے، اور وضو کے ساتھ رہیں، اور یہ سورہ یاسین
اور درود شریف، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے، لازمی آپ کے سارے مسئلوں کے لیے، سب کے لیے پڑھنا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا فرق ہوا آپ کو، ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دل کے اوپر جو ہے جب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو دل کے اوپر جو ہے وہ دل کو جو ہے کنٹرول میں لیا جاتا ہے، دل پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے سب کچھ۔ تو سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، تو اس کو جو ہے اس کو ذرا غور سے آپ پڑھیے گا اور اس کے غور سے مطالعہ بھی کریے گا۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، اور یہ بھی سوچیے گا کہ کیوں اس کو دل کہا گیا ہے، ذرا غور کریے گا اس کے اوپر۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میں میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ تو اب یہاں پہ جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بندے نے بہت امپورٹنٹ بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہمیں پلٹنا بھی اسی کے پاس ہے۔ ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ سوچیں، کبھی تصور کریں کہ میں اور آپ کیوں بھاگتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی جہاں پہ رہتے ہیں، آپ سوچیں ہم کیوں اللہ سے بھاگ رہے ہیں؟ مطلب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ کی باتوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کو نہیں فالو کرنا چاہتے؟ ہم کیوں نماز اور قرآن نہیں فالو کرنا چاہتے؟ مطلب کیونکہ اس نے کہا کہ تم اللہ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پلٹ کر بھی ہمیں وہیں پہ جانا ہے، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں جانا، پلٹ کے ہمیں خاک نہیں ہو جانا، ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے ذرا کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیں گے تو کیا جو ہے وہ ہم پلٹ کے جائیں گے تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ پھر کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں جو کفر کے ہوں اور جو شرک کے ہوں اور بدعت کے ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایکسیپٹ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سخت عذاب دے۔ اور اسی طرح سے اس نے کہا کہ جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو کوئی آ کے نہیں سفارش کر پائے گا، کسی کی شفاعت جو ہے کام نہیں آئے گی۔ مطلب لوگ جو ہے وہ بلا کے جو ہے وہ اس طرح کے شرک اور کفر اور سب کچھ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ آیت الکرسی کی صاف صاف آیت میں نے اس دن، آپ میرا دیکھ لیجیے گا آیت الکرسی کا ترجمہ، کہ اللہ کے آگے کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے، کون ہے جو اللہ کے آگے شفاعت کرے، اللہ کے حضور میں شفاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کی مرضی ہوگی تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کو بھی مانتے ہیں آپ لوگ وہ آ کے سفارش کر پائیں گے۔ اگر اللہ کی اذن نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کیا وہ سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے ہیں جن کو آپ شفاعت اور سفارش کے لیے سمجھتے ہیں، حضرت علی ہیں یا کوئی پیر اولیاء ہیں۔ آپ سوچیں کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کی کیا بارگاہ ہوگی ادھر؟ کیا اس کی شان اور عظمت ہوگی؟ کیا اس کی بارگاہ میں کسی کو ہمت ہوگی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر آ کے شفاعت کر دے آپ کی؟ تو جو اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دے گا اسی کی شفاعت ہوگی۔
تو یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خدائے رحمان اگر مجھے پکڑ لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور مجھے وہ چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ اور اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بناؤں گا تو ایسا ہوگا کہ میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آگے پڑھی ہوں۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ میں اسرار احمد صاحب کا تھوڑا سا سورہ یاسین سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے، ان بستی والوں کو اتنا غصہ آیا، دیکھیں رسولوں کی بات جو ہے انہوں نے وہ کر دی، لیکن اپنے ہی لوگوں میں سے جب ایک بندہ بستی کا بھاگتا ہوا آیا اور جب اسی نے کہا نا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو اور ایک خدا کی عبادت کرو، تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ذریعے اس کو قتل کر ڈالا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید، اور شہادت کا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے وہ شہید ہوتا ہے بندہ اور وہاں وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اور پیچھے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی کیا وجہ ہے کہ اور اس نے جو ہے بولا کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور میں شرک نہیں کروں گا، اسی کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو میں بیوقوف ہوں جو دوسرا معبود بنا لوں۔ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے رب، تم کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو اس نے یہی بات کہی نا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ آگے پڑھی ہوں۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر تو انہوں نے یہ کیا اور پیچھے اس قوم کا یہ ہو کہ دھماکے سے جو ہے پورا عذاب بھیج دیا گیا۔ دھماکہ ہوا اور عذاب جو ہے اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک دھماکہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور بستی تلپٹ، یعنی کہ فلور جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور مطلب گراؤنڈ اوپر چلا گیا، زمین اوپر ہو گئی اور جو چھت ہے وہ نیچے چلی گئی، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، کنکروں کی بارش کی گئی، اور اسی طرح سے دھماکے کے ساتھ اس قوم پر بھی عذاب آیا، اور کیونکہ یہ لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب دیکھیں رسول کا یہ بھی بتا رہے تھے اسرار احمد صاحب کہ ایک تو رسول ہے جو کہ نبی ہے، ٹھیک ہے، نبی تو obviously رسول ہے، لیکن جو ان کی بات آگے پہنچاتے ہیں، ان کا میسج لے کے کوئی جاتا ہے آگے تو وہ بھی رسول کہلاتا ہے۔ اب اللہ علم جو بھی انہوں نے بتایا، تو بہرحال یہ مذاق اڑایا کرتے تھے سب کا، اور اس بندے کو تو قتل ہی کر دیا انہوں نے۔ تو اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، قوم کو دھماکے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، عذاب بھیج دیا ان کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان لوگوں نے جو مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کے پیچھے جو قوموں کو اپنے ہلاک کیا ان کا کیا حشر ہوا، اور پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے، کبھی پلٹ کے ہلاک ہو چکے ہیں، ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، کہ انہوں نے نہیں دیکھا یہ چیز کہ ان کی طرف کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئے جن کے اوپر عذاب بھیجا۔ ان کو کوئی ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی، ان کو عذاب بھیجا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کا کام جو ہے اسی روز ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اب اس دن ہی حاضر ہوں گے، آپ بتائیں تب تک جو قبر میں اور جو برزخ کی زندگی اور جو ساری معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے ان کے، سوچیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں اور صحیح بات قرآن کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہم بھی اپنا حشر جو ہے وہ سوچ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے پڑھی ہوں، اس پہ رکوع اینڈ تھا، ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ کوشچن مارک۔
پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ زمین کی نباتات ہیں، پلانٹس جن کو ہم سمجھتے ہیں، اور انسان میں سے، اور ان اشیاء کے میں بھی جو ہے وہ جوڑے موجود ہیں جن کے بارے میں جن کو جانتے تک نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین کو بالکل بے جان پیدا کیا، پھر وہاں سے پھوڑ کے چشمے نکالے، وہاں سے جو ہے وہ نباتات پیدا کیے، سب کچھ پھل فروٹ پیدا کیے، انگوروں کے اور کھجوروں کے باغ پیدا کیے۔ مطلب کیا یہ لوگ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کیا، تو پھر پیدا نہیں کیا تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آگے پڑھی ہوں، ان کے لیے ایک اور نشانی، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بھی بتا رہا ہے بہت ساری، اب میں آگے پڑھی ہوں، اور انجام بھی بتا رہا ہے، تنبیہ بھی کر رہا ہے، وارننگز بھی دے رہا ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا بندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے ایکسس میں، اپنے اپنے آربٹس میں موجود ہیں، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہ سورج چاند کو جا کے پکڑ سکتا ہے، سب اپنی اپنی ایک حدود میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اس کے فٹ نوٹس پڑھی ہوں۔ کشتی سے مراد ہے کشتی نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، کشتی ہے نوح علیہ السلام۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشتیوں کا ذکر کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیوں، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی غور سے نہیں سنتے۔ اچھا ٹھیک ہے اس طرح کر کے بھی ہم لوگ سنتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو غور نہیں کرتے، جو اس کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا